الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات. قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق اولیاء الہی پر خوف طاری نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مغموم و ملول و رنجیدہ ہوتے ہیں، بلکہ ثبات قدم سے، حوصلے سے، شجاعت سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. کبھی بھی حالات کے دباؤ میں نہیں ہوتے، بلکہ ان کی امکانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حالات کا رخ موڑ دیا جائے اللہ پہ بھروسہ کر کے. اور چونکہ اس مسئلے کی روح جو ہے کہ اللہ کے ولیوں پر خوف کیوں طاری نہیں ہوتا، وہ کیوں ملول و رنجیدہ نہیں ہوتے، یہ پورا فلسفہ ایک جملے پر ٹکا ہوا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. چونکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں لہٰذا اللہ ان سے ہر خوف کو دور رکھتا ہے اور ہر ناامیدی سے ان کو بچا لیتا ہے. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اور جتنا بھروسہ بڑھتا جائے گا، جتنا اللہ پر توکل بڑھتا جائے گا، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہر اعتبار سے یقین محکم کے انداز میں یہیں پر سوچتے رہتے ہیں مستقل کہ مدد ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، نصرت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اگر وہ چاہے گا تو پتھروں سے پانی نکال دیتا ہے، پتھروں سے جھرنے جاری ہو جاتے ہیں،
اور وہ نہیں چاہتا تو دریا سے بھی انسان پیاسا واپس آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ پہ بھروسہ، اس پہ توکل، اور جیسا جیسا توکل بڑھتا ہے ویسے ویسے انسان سے خوف دور ہوتا ہے، ہراس دور ہوتا ہے۔ وہ کبھی اسلحوں سے گھبراتا نہیں ہے، وہ کبھی دشمنوں کے نرغے میں گھرنے کے بعد یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں اکیلا رہ گیا، بے سہارا ہو گیا، اب کوئی سہارا نہیں ہے، بلکہ وہ پلٹ کے کہتا ہے رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد کر۔ اسے یقین ہے کہ پروردگار کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جب پروردگار مدد کرتا ہے، وحدہ لا شریک مدد کرتا ہے، خدا مدد کرتا ہے، تو انسان کمزور بھی ہوتا ہے تو وہ طاقتور بن جاتا ہے، ناطاقتی طاقت میں بدل جاتی ہے، حالات کی ناسازگاری سازگاری میں بدل جاتی ہے۔ جب اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس کی نصرت شامل حال ہوتی ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا، سلسلہ کلام اذہان عالیہ میں ہوگا کہ اگر اس کی نصرت شامل ہوتی ہے تو نصرت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ننھی ننھی چڑیوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو تمام کر دیتا ہے۔ ہاتھیوں کا کام تمام ہو جاتا ہے تاکہ اہل دولت اور اہل طاقت کو یہ یقین ہو جائے طاقت نہیں ہے، خدا کا ساتھ بڑی طاقت ہے۔ اس نے احساس دلا دیا۔ سورہ فیل قرآن مجید میں موجود ہے، جو ہر پڑھنے والے کو یہ احساس دلاتا ہے اور انہیں مجبور کرتا ہے یہ سوچنے پر کہ کبھی یہ نہ سوچ لینا کہ طاقت بڑی چیز ہے، طاقت کے سامنے کیا کریں گے، طاقت کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں، طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہے تو سب کچھ طاقتیں موجود ہیں، اور اگر اللہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں تصور پیش کیا گیا کہ تمہیں ہم سے اگر قربت اختیار کرنا ہے، ہمارے قریب رہنا ہے، تو ہماری قربت تمہارے دل سے خوف کو مٹا دے گی۔ دنیا کا کوئی خوف تمہارے دل پہ چھانے نہ پائے گا، اعضاء و جوارح پر کسی خوف کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم ہیں۔ جب ہم ہیں تو تمہیں کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ طاقت ہوگے، طاقتور بنا دیا جائے گا، تم مفلس ہوں گے، تونگر بنا دیا جائے گا، تم بالکل بیچارگی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوگے، ہم تمہارے لیے کوئی چارہ گر پیدا کر دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم پہ بھروسہ کرنا۔ ہم پہ بھروسہ کرو گے تو کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرعون طاقتور ہے، خدا بنا ہوا بیٹھا ہے، مگر موسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خدا نے موسیٰ کو جب اپنی طاقت کا مظاہرہ بنایا اور مظہر بنانے کے بعد دکھایا پوری دنیا کو، تو اندازہ کرا دیا کہ ہم چاہیں تو چلو بھر پانی میں آدمی ڈوب کے مر سکتا ہے، اور ہم چاہیں تو دریا میں راستے بنا دیتے ہیں، تاکہ زمانے کے لیے ایک پیغام رہ جائے، بچانے والے اسباب نہیں ہوتے، پروردگار ہوتا ہے۔ یہ خدا ہے، نہ طاقت کو طاقتور بناتا ہے، کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو طاقتور بنا دیتا ہے جنہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا اور ابھی بھی ایک جملہ عرض کیا ہے کہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، بس یہ بھروسہ ہی روح ہے۔ اصل میں یہی بھروسہ روح ہے، یہی بھروسہ، یہی توکل بڑھ جائے گا۔ جتنا یہ توکل بڑھ جائے گا، خوف و ہراس دور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا خوف و ہراس دور ہو جائے گا، انسان اللہ کے علاوہ کسی کی طرف رخ نہ کرے گا۔ وہ عبادت کرے گا تو اللہ کے لیے، جیے گا تو اللہ کے لیے، مرے گا
تو اللہ کے لیے اس انداز میں اور اس پیرائے میں زندہ رہے گا کہ ہماری نماز ان صلاتی و نسکی و محیایا، بے شک ہماری نماز، ہمارا جو کچھ ہے، ہماری حیات، ہماری موت، ہمارا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، اپنے لیے نہ انسان کا جینا ہے نہ انسان کا مرنا ہے۔ اس کے اختیار میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ سانس اپنی مرضی سے لے لے، وہ چاہتا ہے تو یہ سانس لیتا ہے۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تب اس کے اختیار میں سانس لینا بھی نہیں ہے تو طاقتور کہاں سے بن جائے گا، اختیار کہاں سے لے آئے گا، دولت کہاں سے لے آئے گا؟ کچھ نہیں لا سکتا۔ طاقتور بناتا ہے تو خدا بناتا ہے، دولت عطا کرتا ہے تو خدا عطا کرتا ہے۔ اس نے بڑے ہی عجیب انداز میں کہا، الا انا اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پر، بے شک اللہ کے ولیوں پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا۔ انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پوری تاریخ میں کوئی نبی آپ کو خوف زدہ نظر نہیں آئے گا، کوئی نبی آپ کو ڈر کے عالم میں زندگی گزارتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اکیلے ہیں بستی میں، تمام مخالف ہیں، مگر مخالفوں کے درمیان ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارا خدا ہے، مدد کرنے والا پروردگار عالم ہے، اور جب مدد کرنے والا پروردگار عالم ہوتا ہے تو کوئی کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آواز آتی ہے، موسیٰ تم دونوں کے دونوں، موسیٰ و ہارون تم دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ، انہو طغا، وہ بغاوت میں کمر بستہ ہو گیا ہے، طاغی ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا پروردگار جانے کے لیے تیار ہیں، کہا جاؤ تو صحیح، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرعون کی اتنی بڑی طاقت موسیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، فرعون کی اتنی بڑی طاقت موسیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے بندے جو ہوتے ہیں وہ دولت پہ بھروسہ نہیں کرتے، طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتے، سجدوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب حالات ناگفتہ بے ہوتے ہیں تو وہ سجدوں پہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار سے قریب ہو جائیں، پروردگار سے قریب ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جن کا ولی اللہ ہے، جن کا ولی اللہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ولی چونکہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ صاحبان ایمان، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے ان لوگوں کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو انہیں تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ جن کا ولی اللہ ہوتا ہے انہیں تاریکیوں سے نکال لیتا ہے اور نور میں داخل کر دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا، کفر اختیار کیا، ان کے اولیاء، ان کا ولی طاغوت ہے، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، اور طاغوت کا کام یہ ہے کہ وہ نور سے نکال کے ظلمتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ جب ولی بنتا ہے تو تاریکیوں سے نکال کے نور میں لاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ اللہ کے علاوہ شیطانوں کو، سرکشوں کو جب ولی بناتے ہیں تو وہ نور سے نکال کے تاریکیوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بدبخت کسی ایسے کو ولی بنا لے کہ جو نور سے نکال کے تاریکی میں داخل کر دے۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ کبھی بھی تاریکی میں نہیں رہنے دیتا بلکہ نور میں
داخل کر دیتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے، انہیں نور میں داخل کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا انبیاء کی مثالیں یہ علماء دیا کرتے ہیں، مقررین خطبہ انبیاء کی مثال دیتے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء اس کو کرتے ہیں تو انبیاء تو اللہ کی طرف سے منصوص ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان معصوموں کی بات ہی الگ ہے، ان معصوموں کو کیا کہنا، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کو ولی اور اللہ کے دوست بنے تو ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ہمارا قرآن پڑھو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے جیسے کچھ بندے تھے کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اپنے ایمان کو بچایا، تو جب انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا تو ہم نے ان کی مدد کی اور ایک پہاڑ گھاٹی میں لے جا کر کے ان پہ نیند طاری کر دی، ہم نے سلا کر کے انہیں بچا لیا۔ اصحاب کہف ترتوس کے رہنے والے، جہاں کے رہنے والے ہیں اس جگہ کا نام ترتوس، بادشاہ جو ہے وہ دقیانوس بت پرست بادشاہ ہے۔ ترتوس میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ بنا ہے اس کے باہر کی طرف بھی بت ہے اور اندر کی طرف بھی بت ہے، یعنی جاؤ تب بت کو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، آؤ تب بت کو سجدہ کرتے ہوئے آؤ، یہ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ دقیانوس بت پرستی پہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں تمہیں بت پرستی کرنا پڑے گی، اور جو لوگ بت پرستی کی مخالفت کرتے ہیں دقیانوس ان پہ سختی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ہماری حکومت میں رہنا ہے، ہماری حکومت میں رہنا ہے تو تمہیں یہ بت پرستی کرنا ہوگی۔ وہ بت پرستی پہ مجبور کرتا ہے، بت پرست خود بھی ہے، بت پرست بادشاہ بھی، توجہ فرمائیے گا، بت پرست بادشاہ ہے، خود بھی بت پرستی کرتا ہے، دوسروں کو بھی بت پرستی پہ مجبور کرتا ہے۔ آواز آئی یہ بت پرستی پہ مجبور کر رہا ہے، نہیں، وہیں سے چند لوگ نکلے، کچھ لوگ نکلے، بعض کہتے ہیں 6، بعض کہتے ہیں 5، بعض کہتے ہیں 4، بعض کہتے ہیں 7، کچھ لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے کہا بت پرستی حرام ہے، ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ اور جب دقیانوس نے انہیں زیادہ مجبور کیا تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ کر کے چلے گئے کہ ہم وطن تو چھوڑ سکتے ہیں مگر بت پرستی نہیں کر سکتے۔ عبادت کے قابل اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اگر عبادت کریں گے تو صرف اس وحدہ لا شریک کی کریں گے، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کے اپنے وطن کو چھوڑ کے نکل گئے۔ یہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے کہ 8 تھے، اس میں اختلاف ہے، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ تھے یا نہ تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے یہ اپنے وطن سے نکلے، کس کے لیے نکلے؟ اللہ کی خاطر نکلے، اللہ کی وحدانیت کے محافظ بن کے نکلے، اللہ کی توحید کے محافظ بن کے نکلے، اپنے دین کے محافظ بن کے نکلے کہ عبادت اللہ کی عبادت ہوگی، طاقتور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 6 ہیں اور 8 سے زیادہ کی تعداد قرآن میں بھی نہیں ہے، تو اس کے معنی ہے یا تو یہ 4 ہیں یا یہ 5 ہیں یا یہ 6 ہیں یا یہ 7 ہیں یا زیادہ سے زیادہ 8 ہیں، 8 سے زیادہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 8 کامیاب رہتے ہیں یا حکومت کامیاب رہتی ہے۔ اگر حکومت کامیاب رہ جائے تو طاقت حق ہے، اور اگر حکومت ناکام ہو جائے تو حق طاقت ہے۔ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے۔ نکلنے کے بعد پہنچے، ابھی جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہا مل گیا، چرواہا۔ اس چرواہے نے جی وہی شیپرڈ وہی ملا، یہ بچوں کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے، شیپرڈ چرواہا گلابان مل گیا راستے میں۔ اس سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم نے یہ شہر چھوڑ دیا ہے، مشہور تو تھا کہ یہ اللہ والے ہیں، چھوڑ دیا ہم نے۔ کہا اچھا جانا چاہتے ہو؟ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، ہم تو جا رہے ہیں۔
یہ بت پرستی پہ مجبور کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہ جائیں گے, تم جاؤ, تمہیں جہاں جانا ہے. یہ نہ گیا آدمی ہو کے, یہ آدمی ہو کے نہیں گیا, ساتھ میں اس کے کتا تھا. وہ کتا ان نوجوانوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا, اصحاب کہف کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اللہ والے ہیں, اللہ والوں کے پیچھے چلنے لگا. اپنے دین کا جو بچانے کے لیے نکلے تھے ان کا اتباع کیا, ان کی پیروی کی. انہوں نے ہٹانا بھی چاہا مگر یہ ہٹا نہیں, یہ کہیں گیا نہیں. کتا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, کتا ان کے ساتھ چلا, کتے نے ان کا ساتھ دیا. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. یعنی قرآن نے معیار بیان کر دیا کہ اگر نجس جانور بھی ہمارا وفادار ہوتا ہے تو لائق ذکر ہوا کرتا ہے. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. یا علی, یہ نجس ہے مگر ہماری راہ میں جا رہا ہے, تو یہ چونکہ ہماری راہ میں جا رہا ہے لہذا یہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے. چنانچہ یہی قرآن نے لہجہ اختیار کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ 4 ہیں, 5واں ان کا کتا ہے, بعض کہتے ہیں 6 ہیں تو 7واں ان کا کتا ہے. تو یہ ساری تفصیلیں جو ہیں یہ ساری کی ساری قرآن مجید میں موجود ہیں. یعنی کتا نجس ہے مگر ان لوگوں کا ساتھ دیا اصحاب کہف کا, تو اس کو لائق قدر قرار دے دیا گیا کہ تم لائق قدر ہو. لائق قدر اس لیے ہو کہ تم ان کے ساتھ جا رہے ہو. اے جانے والو, تم نے اللہ کو پہچان لیا, تمہیں اللہ کا عرفان ہے, تمہارے دل پہ خوف کیوں نہیں طاری ہو رہا ہے؟ یہ دقیانوس بادشاہ ہے, تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا, تمہاری زندگیوں کو ختم کر دے گا. کہا نہیں, جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں گے تو ہمارے دل سے خوف غائب ہو گیا. اب خوف نہیں ہے, خوف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ نہیں ہوتا. جب اللہ دل میں ہوتا ہے تو خوف کسی کا نہیں آتا. یہ سب کے سب چلے جا رہے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ کہ یہ ابھی طے نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں معلوم ہے, مگر جا رہے ہیں. شفٹ جو گڑریا جو گلابان کھڑا ہوا تھا وہ دوڑا ہوا آیا, بادشاہ سے کہا بادشاہ جن پہ سختی تھی وہ تو نکل گئے, تیرے اقتدار سے انہیں خوف نہیں آیا, وہ ڈرے نہیں, وہ نکل گئے. کہیں وہ نکل گئے, چلو ذرا دیکھا جائے, دیکھا جائے کہاں ہیں, کہاں گئے ہیں. ڈھونڈتے ہوئے انہیں پہنچے. پورا سورہ کہف قرآن مجید میں موجود ہے اسی نام سے. سورہ کہف, اصحاب کہف کے قصے کو اللہ نے بیان کیا, تو بیان کرنے کے بعد سورہ کہف قرار دے دیا تاکہ زمانہ سوچے, باہر پڑھنے والا قرآن کا سوچے کہ دل میں اوروں کا خوف نہ آنا چاہیے. اگر اللہ سے محبت ہے تو بس اللہ کا خوف آنا چاہیے, کسی اور کا خوف نہیں آنا چاہیے. جب اللہ سے تمہیں انسیت ہے, اللہ سے محبت ہے, تو اب کوئی خوف نہیں آئے گا. سب جا رہے ہیں جانے والے. ایک گھاٹی میں پہنچے, ایک گھاٹی میں پہنچے, اللہ پہ بھروسہ کیا, ایک گھاٹی میں پہنچے, تھک گئے ہیں, ٹائرڈ ہیں, چلو لیٹ جائیں. لیٹ گئے, جتنے تھے سب کے سب آرام کرنے لگے. اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی, نیند طاری کر دی. کتنے دن سوئے؟ زمانہ گزر گیا, 300 ساڑھے 300 برس سوتے رہے. کتنی بڑی حکومت تھی دقیانوس کی, اور اس اتنی بڑی حکومت میں سے کتنے نکلے؟ زیادہ سے زیادہ 8, زیادہ سے زیادہ 8, ورنہ سب کے سب خوف زدہ ہیں. دقیانوس مار ڈالے گا,
دقیانوس تباہ کر دے گا، دقیانوس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، دقیانوس بت پرستی کر رہا ہے، کرواتا ہے، جاؤ کروانے دو، بت پرست ہے، بت پرستی پہ مجبور کرتا ہے، مگر اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ دقیانوس کا خوف طاری ہے، اللہ کا خوف طاری نہیں ہے۔ جب اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے تو اس طرح کے چند بندے نکلتے ہیں، چل رہے ہیں، گھاٹی میں جا کے سو گئے۔ تقریباً 300 ساڑھے 300 سال کا زمانہ گزر گیا، اللہ نے اٹھایا، یہ پھر اٹھے۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ارے بھائی کتنے دن ہوئے سوتے ہوئے؟ کہ ایک دن اور بعد یومن، یا اس سے بھی کم، ایک دن سوئے ہیں یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ اچھا بھائی اتنا سوئے ہیں؟ تو ایک نے دوسرے سے کہا میاں ذرا بازار تو جاؤ، اور بازار جانے کے بعد کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ، بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ایک بازار میں گیا، بازار کی رنگت بدلی ہوئی ہے، حالات بدلے ہوئے ہیں۔ ایک نانوائی کو، روٹی پکانے والے کو، جو بریڈ بناتا تھا، اسے پیسے دیے، وہ پرانے اسی زمانے کے پیسے۔ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ایک دن گزرا ہے، اور جیسے اس کو پیسے دیے، اس نے غور سے دیکھا، برابر والے کو بلایا کہ ذرا انہیں تو دیکھو، اور یہ پیسہ اور یہ سکہ دیکھو۔ تو اب یہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ سکے کو اتنے غور سے کیوں دیکھا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کیا کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ کیوں بھائی؟ کہ اس پر بادشاہ دقیانوس کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور دقیانوس کو گزرے ہوئے 350 برس سے اوپر ہو چکے۔ تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ وہاں چمی گوئیاں ہیں، یہاں یہ نکل کے چلے کہ اللہ نے بچایا ہے تو کیسے بچایا ہے، بچایا ہے تو کیسے بچایا ہے۔ جب خدا چاہتا ہے، توجہ فرمائیں، جب خدا چاہتا ہے تو نیند طاری کر کے بچا دیتا ہے، نیند طاری کر کے بچا دیتا ہے، چاہے ان کو بچائے، چاہے اپنے نبی محمد کو بچائے۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ خدا بچانا چاہتا ہے تو نیند طاری کر دیتا ہے۔ سونے والا کون؟ ایک بستر پہ سو جاؤ، علی آج محمد کے بستر پہ سو جاؤ۔ علی تو راتوں کو سوتے نہیں ہیں، آج انہیں نیند کیسے آئے گی؟ کہا نہیں، حکم رسول ہے، سو جاؤ، سو جاؤ۔ یہ سو گئے۔ راتوں کو تاریخوں کا بیان یہ ہے کہ علی کے گھر سے 2000 تکبیروں کی آوازیں آیا کرتی تھی، بعض نے 1000، بعض نے 2000 لکھا، یعنی رات بھر اگر 1000 مان لیں تو علی علیہ السلام رات میں 2000 نمازیں، 2000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اگر 2 مان لی جائیں تو علی 4000 نمازیں پڑھتے ہیں، 4000 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں۔ 4000 رکعت میں کتنا وقت لگے گا؟ چھوڑ دو 4000 کو، 2000، 1000، کتنا وقت لگے گا؟ یہ کبھی رات میں سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ قسم پتہ نہیں سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے، مگر ذرا سوچو تو صحیح، 1000 یا 2000 رکعت جو نماز پڑھ رہا ہے وہ رات میں کتنا سو سکتا ہے؟ اچھا، ہر آدمی، اگر آپ جاگنے کے عادی ہیں تو آپ کو نیند آسانی سے نہیں آئے گی، اور جو سونے کا عادی ہے وہ آسانی سے جاگ نہیں سکتا۔ جو سونے کا عادی ہے وہ جاگ نہیں سکتا، اور جو جاگنے کا عادی ہے وہ سو نہیں سکتا۔ علی علیہ السلام سے پیغمبر نے کہا آج کی شب میرے بستر پہ سو رہو، بستر پہ سو جاؤ۔ تو علی علیہ السلام نے سوال کیا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جواب ملا علی سو جاؤ، علی سو جاؤ۔ اور علی تاریخ کہتی ہے کہ علی مستقل جاگا کرتے تھے، مگر ہجرت کی رات سوئے۔ سوال سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مستقل جاگتا ہے وہ ہجرت کی رات اسے نیند کیسے آ گئی؟
کہ نہیں آیت پڑھو قرآن کی تو سمجھ میں آئے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اگر تم صاحب ایمان ہو، علی کا جاگنا بھی اطاعت رسول ہے، علی کا سونا بھی اطاعت رسول ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی علیہ السلام کا جاگنا بھی اطاعت رسول میں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر علی سے یہ فرماتے کہ علی میرے بستر پہ لیٹ رہو تو لیٹنا ضروری تھا، اور اگر یہ کہہ دیا ہے کہ سو جاؤ تو سونا ضروری ہے. سونا اطاعت رسول میں ہے. نبی نے لیٹنے کے لیے نہیں فرمایا تھا، بلکہ نبی نے سونے کے لیے فرمایا تھا. اور آج کی رات نبی اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں. سلانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے سلانے کی؟ کہ سلانا ہے. کیوں سلانا ہے؟ کہ سلانا ہے، اور اس انداز میں سلانا ہے کہ ہر دیکھنے والے کو محمد لگے. ارے غور نہیں کیا بھائی. ہر دیکھنے والے کو محمد لگے، ہر دیکھنے والا انہیں محمد سمجھے. اپنی چادر دی، اپنا بستر دیا، بستر محمد کا، چادر محمد کی. علی سو جاؤ. ارے حضور کیسے سو جائیں؟ کیسے سو جائیں؟ کھچی ہوئی تلواریں ہیں، ان تلواروں میں سونا آسان نہیں ہے. کہا نہیں، تمہارے لیے مشکل ہوگا، علی کے لیے مشکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علی کی سب سے بڑی شجاعت خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا ہے. میں کہتا ہوں علی کی سب سے بڑی شجاعت کھچی ہوئی تلواروں میں بستر مصطفیٰ پر اطمینان سے سو جانا ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. نہیں، غور کریں. 40 جوان تلواریں لیے ہوئے رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. آدمی چوکنا رہے گا اگر جاگتا رہے گا، مگر علی اطمینان سے سو گئے. اطمینان حیدر کرار تو دیکھیے کہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھانا ہے آگے چل کے. آج انبیاء کی آبرو بچانا ہے سو کے. آج انبیاء کی آبرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد آخری نبی ضرور ہیں، مگر ابھی ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے. ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، تو جو کچھ آدم کی تبلیغ ہے وہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، جو نوح کی تبلیغ ہے وہ بھی محمد کے پاس ہے، جو موسیٰ کی تبلیغ ہے وہ بھی محمد کے پاس ہے، جو عیسیٰ کی تبلیغ ہے وہ بھی محمد کے پاس ہے. یعنی سارا نظام ہدایت جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک آیا تھا وہ سب محمد کے ہاتھ میں ہے. محمد بچ جائے تو محمد نہیں بچے ہیں. سارا سلسلہ ہدایت بچ گیا، اور محمد قتل ہو جائیں تو محمد قتل نہیں ہوئے ہیں، پورا سلسلہ قتل ہو گیا. اس لیے کہ جو کچھ محنتیں انہوں نے کی تھی وہ سب آج محمد کے ہاتھ میں ہے. تمام انبیاء کی محنت محمد کے ہاتھ میں ہے، اور آج بستر پر محمد کی محنت علی کے ہاتھ میں ہے. علی سو جاؤ، علی سو جاؤ. 4 مصرے سنیں، بچے اگر ہو سکے تو یاد رکھ لیں. ویسے مشکل سا لگتا ہے مگر آسان بھی ہے اگر کوشش کریں گے. کہ نبی کے بعد سقیفہ میں کچھ اصول بنے، میرے خیال سے جو کچھ بنے فضول بنے. 2 مصرے سنیں. یہ بات ہم بہت دنوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. چلیے بے دیکھیں بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد، بلند آواز سے. نبی کے بعد سقیفہ میں کچھ اصول بنے، میرے خیال میں جو کچھ بنے، میرے خیال سے جو کچھ بنے فضول بنے. اور وہ ایک شب ہی صحیح
بستر محمد پر، وہ ایک شب ہی صحیح، بستر محمد پر قسم خدا کی علی ہو بہو رسول بنے. صلوات پڑھیں محمد والے. قسم خدا کی وہ ایک شب ہی صحیح، بستر محمد پر قسم خدا کی علی ہو بہو رسول بنے. بستر مصطفیٰ کا، چادر مصطفیٰ کی. علی خوفزدہ ہو کہ نہیں ہو؟ کہا نہیں، ہمارے یہاں خوف ہوتا تو سوتے ہی کیوں؟ سونا دلیل ہے کہ خوف نہیں ہے. خوف نہیں ہے. اللہ نے پہچان کیا بتائی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پہ خوف طاری نہیں ہوتا. میاں جب ولیوں پہ طاری نہیں ہوتا تو سید الاولیاء پہ خوف کیا طاری ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی سید الاولیاء ہے، خوف طاری نہیں ہوتا. یہ علی سید الاولیاء ہے. بستر مصطفیٰ. ایک بات کہنا ہے بس، بستر مصطفیٰ کا، چادر سونے والے علی ہیں. بستر رسول کا ہے، چادر قد و قامت علی کا ہے. ارے غور کریں بھائی، قد و قامت علی کا ہے. قد و قامت محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے. چادر ضرور ہے، بستر ضرور ہے، مگر قد جو ہے وہ علی کا ہے. اور تاریخوں کے بیانات کے مطابق پیغمبر دراز قد تھے، علی میانہ قد تھے. اور ہمارے یہاں میانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پستہ کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. کتنا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. میانہ درمیانی قد. علی علیہ السلام درمیانی قد ہے، اور پیغمبر جو ہیں وہ دراز قد ہے. میاں اگر ایک آدمی کو روز سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کی چادر اوڑھ کے اگر کوئی میانے قد والا سو جائے، دراز قد ہے، روز سوتا ہے، سوتے ہوئے روز دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا آ جائے اس کی جگہ پر تو پہچان لیا جائے گا. اچھا باہر کے لوگ ہوں تو نہ پہچان سکیں گے، اور اگر وہی کے ہوں تو پہچاننے میں کتنی دیر لگے گی. مگر کمال یہ ہے کہ علی علیہ السلام رات بھر مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے سوتے رہے. پیغمبر کی چادر اوڑھ کے سوتے رہے. یہاں پہ ایک سوال کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آج سونے ہی کی تو بات تھی، نہ سلایا ہوتا علی کو، کوئی اور سو جاتا، کوئی بھی سو سکتا تھا. مگر مسئلہ سونے کا نہیں ہے. سونے والا ایسا ہو جو سو کے رسول لگے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہائے ہائے. ایک بات کہنا ہے بس بچوں کو پیغام کے طور پر، سونے والا وہ ہونا چاہیے جو سوئے تو رسول معلوم ہو. علی رسول لگے کہ ہاں کون سو رہا ہے؟ کہا وہ محمد سو رہے ہیں، تو دوسرا تو نہیں ہے. کہ نہیں. چادر دی. اور رات بھر تاریخوں کا بیان یہ ہے کہ کافر دھوکہ کھاتے رہے، مسلمان نہیں. مسلمان ہو سکتا ہے محبت میں دھوکہ کھا جاتے، مگر یہ دھوکہ کھانے والے کافر ہیں. دھوکہ کھانے والے کافر ہیں. اور پورا سب گھیرے ہوئے ہیں، ننگی تلواریں لیے ہوئے، قتل کر دیا جائے گا علی کو. ایسے میں سو جانا ولی خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سو رہے ہیں، اطمینان سے سو رہے ہیں. کروٹیں بدل رہے ہیں؟ نہیں، کروٹیں بھی نہیں بدل رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، آرام سے. شاید پرسوں کی تقریر اذان عالیہ میں ہو تو ہم نے پرسوں ایک بات کہی تھی کہ ہم جس سلسلہ امامت کو مانتے ہیں اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ کعبے سے شروع ہوتی ہے اور کعبے پر ختم ہوتی ہے، تمام ہوتی ہے.
اس کی ایک اور شناخت ہے کہ وہ سلسلہ امامت کا کوئی بھی ہو، چاہے پہلا ہو، چاہے 5واں ہو، چاہے 8واں ہو، چاہے 12واں ہو، سب کے سب مصطفیٰ لگتے ہیں. یہ صفت ہے، سب کے سب مصطفیٰ لگتے ہیں. 4 میں سے عرض کر رہے ہیں کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے. لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے. تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے. جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے. کون لگے گا؟ کہ صاحب لیٹنے کے لیے تو کوئی بھی لیٹ سکتا ہے، مگر زحمت یہ ہے کہ آج رسول لگنا ہے. رسول کی صفت کیا ہے؟ کہ 2 صفتیں ہیں، ان 2 صفتوں کی وجہ سے علی ہی لیٹیں گے، دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکتا. کیا 2 صفتیں کیا ہے؟ کہ پہلی صفت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے جسم سے نور نکلتا ہے. ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں. مصطفیٰ کے جسم سے نور نکلتا ہے اور خوشبو نکلتی ہے. تو آج لیٹنے والا وہ ہو کہ جس کے جسم سے خوشبو بھی نکلے، نور بھی نکلے، نور بھی نکلے اور خوشبو بھی نکلے. اسی لیے پیغمبر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے. چلا کے دیکھ لو ورنہ لیٹا کے دیکھ لو، نور نکلتا ہو تو پہچان لینا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے، جو بات کہنا ہے بات بڑی سیدھی سی ہے کہ لیٹنے والا لیٹ گیا. تو آج رسول نے جو چادر دی ہے، بستر دیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ چادر اوڑھ کے علی نظر آئے. مقصد یہ ہے کہ چادر اوڑھ کے رسول نظر آئے. مقصد یہ ہے کہ چادر اوڑھے اور چادر اوڑھنے والا رسول نظر آئے. چادر کے نیچے رسول نہیں ہے، مگر جب چادر کے بالائی حصے کو دیکھا جائے تو رسول لگے. رسول نہیں ہے، نہیں پھر غور کریں، اصل نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بلکہ رسول لگے چادر اوڑھنے والا. رسول نے پہلی مرتبہ اپنی شبیہ بنائی. نہیں، کہاں ہے بھائی، کہاں ہے آپ؟ رسول نے پہلی مرتبہ اپنی شبیہ بنائی. اب شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. ہائے ہائے، شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے، سیرت مصطفیٰ ہے. شبیہ کی مخالفت وہی کرتے ہیں جو ہجرت کے مخالف ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہجرت کے دشمن ہے. اپنی شبیہ بنائی ہے پیغمبر اسلام نے. علی خوف طاری ہوا؟ کہ نہیں، خوف طاری نہیں ہوا. علی، یہ 40 کھچی ہوئی تلواریں ہیں، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی. کا پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ سے قریب ہیں، اللہ ہم سے قریب ہے. بچانے والا پروردگار ہے، بچانے والا خدا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا اگر خدا نہ ہو، اور خدا جب چاہے گا وہ بچا لے جائے گا. نکلنے والے نکلے. کتنے تھے اصحاب کہف؟ کتنے تھے؟ مگر ان کے دل پہ خوف طاری نہیں تھا. خوف اس لیے طاری نہیں تھا کہ اللہ کے ولی تھے، اللہ سے قریب تھے، اللہ کے دوست تھے، اولیاء الہی تھے. یہ نبی نہیں ہے. نبیوں کے لیے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ خوف طاری نہیں ہو سکتا، وہ منصبدار ہیں. یہ منصبدار نہیں ہے، ولی نہیں ہے. یہ منصبدار نبی نہیں ہے مگر ولی ہیں.
اور ولی پہ خوف طاری نہیں ہے. کتنے تھے دقیانوس کی پوری سلطنت میں سے کتنے نکلے؟ زیادہ سے زیادہ 8. کئی ہزار کی آبادی میں سے یا 1 لاکھ سے اوپر کی آبادی میں سے جو اللہ والے نکلے وہ صرف 8 سے زیادہ نہیں تھے. میں سوچا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ قرآن کے 114 سورے 114 سورے ان 114 سوروں میں حسین نے کسی اور سورے کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ ارے غور کرے بھائی، 114 سورے ہیں. حسین علیہ السلام نے سر کٹنے کے بعد کس سورے کی تلاوت فرمائی؟ سورہ، تمام تاریخوں نے لکھا کہ سورہ کہف کی تلاوت فرمائی. تو سوال یہی ہے کہ آخر اسی کو کیوں چنا؟ سورہ کوثر کو چنتے جو اماں سے متعلق تھا، فاطمہ زہرا سے متعلق تھا، یا سورہ اخلاص کو چنتے جو اللہ کی توحید سے متعلق تھا، سورہ محمد کو چنتے جو رسالت مصطفیٰ سے متعلق تھا، سورہ آل عمران کو منتخب کرتے جو جج سے متعلق تھا؟ مگر کسی کو نہیں منتخب کیا، سورہ کہف کو منتخب کیا. حسین علیہ السلام نے پوری تاریخ بیان کر دی سورہ کہف پڑھ کر کہ جس طرح دقیانوس کے زمانے میں اتنی بڑی حکومت میں کوئی اللہ والا نہ تھا، ان 4، 6 اور 8 کے علاوہ، اسی طرح یزید کی اتنی بڑی سلطنت میں کوئی مسلمان نہ تھا سوائے ان لوگوں کے جو کربلا میں میرے ساتھ آ گئے تھے. ایسا اللہ والا اور اللہ کا ولی کوئی نہیں تھا کہ جسے قرآن ولی کہے، امام زمانہ ولی کہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. آپ کہیں گے کہ کچھ اور بھی تو تھے، محمد حنفیہ تھے، عبداللہ تھے. جی بے شک تھے عبداللہ اور محمد حنفیہ، مگر مصلحت امام نے خود روک دیا تھا. تو کچھ ایسے تھے اللہ والے مگر روک دیے گئے تھے. اور باقی اتنی بڑی اسلامی حکومت، اسلامی کہی جاتی تھی نا، ایشیا کوچک سے لے کے پھیلی ہوئی تھی وہاں تک. اتنی بڑی حکومت میں اللہ والے کتنے نکلے؟ 72 اللہ والے نکلے. 72 اللہ والے نکلے. اور ان 72 کی شان یہ ہے کہ عباس ہے تب بھی شجاعت کا دھنی، علی اصغر ہے تب بھی شجاعت کا دھنی، جعفر کی اولاد ہے وہ بھی شجاعت کی دھنی، عقیل کی اولاد ہے وہ بھی شجاعت کی دھنی. اللہ اکبر. آج عبداللہ ابن جعفر کی اولاد کی شہادت کی تاریخ ہے. گو یہ تاریخیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ہم سے مراد انتظامیہ ہو یا خطیب اور ذاکرین ہو، مگر یہ ہوتی ہے، طے شدہ ہوتی ہے. آج شہادت اون محمد کا روز ہے. اون محمد کے لیے بعض علماء نے اختلاف بھی کیا ہے کہ یہ ان میں دونوں ہی زینب کبریٰ کے بطن سے تھے یا الگ الگ تھے، مگر مورخین اس پہ اکٹھا بھی ہیں کہ ایک ہی بطن سے دونوں تھے، اون بھی اور محمد بھی. اللہ اکبر. جب حسین علیہ السلام پر پانی بند ہو گیا، حسین علیہ السلام تشنا ہیں، تو یہ بچے اسی طرح سے جد و جہد کرتے ہیں جیسے بڑے جد و جہد کرتے ہیں. پانی کے لیے ویسی ہی جد و جہد کرتے ہیں جیسے بڑے جد و جہد کرتے ہیں. کس ماں کے بیٹے ہیں؟ کس ماں کے فرزند ہیں؟ ثانی زہرا حضرت زینب کے فرزند ہیں.
زینب کے فرزندوں و محمد کی شہادت، ماں سے اجازت بچے چاہتے ہیں تو ماں نے صرف اتنا کہا کہ دیکھو اتنے قتل ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے، کیا تم ماموں پہ جان نہ مارو گے؟ بچے یہ سن کے اٹھے اور ماں سے کہا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے، ہم کئی بار کوشش کر چکے مگر ماموں نے اجازت نہیں دی۔ ماں خود لے کے آئی، زینب لے کے آئی، اور زینب نے آنے کے بعد زینب بیٹھ گئی حسین کے سامنے اور ایک جملہ کہتی ہے، بھیا اے حسین، اے امام وقت، آج زینب بہن ہو کے سوال نہیں کرے گی، آج زینب بہن ہو کے سوال نہ کرے گی، جعفر کی بہو ہو کے سوال کرے گی۔ حسین اے امام وقت، میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں انہیں کیسے اجازت دوں؟ تو جناب زینب نے کہا کہ آج قربانیوں کا دن ہے، میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اجازت دوں مگر ممکن ہے کہ عبداللہ کو ناگوار گزرے، تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ عبداللہ ہی نے تو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ اے زینب جب مصیبت کا وقت آئے، حسین بلا کے بن میں گھر جائے اور قربانی کی ضرورت ہو تو ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ یہ عبداللہ ہی نے یہ بات کہی تھی، حسین نے بچوں کو اجازت دی۔ ماں نے بچوں کو سمجھایا، اے بیٹا کبھی پانی نہ پی لینا، بیٹا اصغر پیاسا ہے، بیٹا سکینہ پیاسی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش شجاعت میں لڑتے ہوئے دریا تک پہنچ جاؤ اور دریا پہ قبضہ کر لو۔ بیٹا تمہیں ماں کے حق کی قسم ہے، بیٹا اگر پانی قبضے میں آ جائے تو ہونٹوں سے نہ لگانا بلکہ اصغر کی پیاس کو یاد کرنا، سکینہ کی تشنگی کو یاد کرنا۔ جزاکم ربکم اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے، آؤ زینب کے لاڈلوں کا پرسہ ان کی نانی فاطمہ زہرا کو دیا جائے، امام زمانہ کو پرسہ دیا جائے۔ اے مولا آج جعفر کی قربانی کا دن ہے، اولاد جعفر آگے بڑھ رہی ہے، بیٹا پانی نہ پی لینا، بیٹا نہر کی طرف سے منہ پھرا لینا، نہر کی طرف نہ جانا، اور اگر جاؤ بھی تو منہ پھرا لینا، کہیں ایسا نہ ہو ٹھنڈی ہوا تم تک پہنچ جائے۔ دونوں شہزادے مقتل میں آئے، فوج اشقیہ سمجھ رہی ہے، تاریخ نے لکھا کہ اتنے چھوٹے ہیں کہ رہوار پہ بیٹھے ہوئے رہواروں نے، گھوڑوں نے جب اپنی گردنوں کو بلند کیا ہے تو بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ سن و سال بچوں کا، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آئے میدان میں کسی نے پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو، کس کے فرزند ہو؟ تو جواب دیا ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر کے پوتے ہیں، ہم اس کے پوتے ہیں جس نے پہلی بار ہجرت کی تھی، جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ہم اس کے پوتے ہیں، ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ کسی نے پوچھا تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ بس سر کو جھکا لیا، بچوں نے سر کو جھکا لیا۔ دروازے سے آواز آئی میرے لال کہہ دو ہم زینب کے بیٹے ہیں، حسین کی بہن زینب کے بیٹے ہیں۔ اللہ اللہ، بچے آگے بڑھے، لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اون تلوار کھا کے گرے، آواز دی بھیا محمد آگے بڑھے، محمد نے گلے سے لگایا، ایک تلوار اور پڑی، یہاں محمد بھی شہید ہو گئے۔ گرتے ہوئے آواز دی اماں ہمارا سلام، ماموں ہمارا سلام۔ بس اس آواز کے ساتھ تاریخ کہتی ہے حسین علیہ السلام دوڑے، عباس دلاور دوڑے، علی اکبر دوڑے اور پہنچے لاشوں پہ پہنچے، اور جب لاشوں پہ پہنچے ہیں
تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک کے لاشے کو حسین نے اٹھایا، ایک کے لاشے کو عباس دلاور نے اٹھایا. تو جس لاشے کو عباس دلاور نے اٹھایا اس لاشے میں رمق جان باقی تھی. عباس نے محسوس کیا کہ بچے کے ہونٹ ہل رہے ہیں. عباس کان کو قریب لے گئے تو بچہ کہہ رہا تھا کہ ماموں ہو سکتا ہے خیمے تک جاتے جاتے ہم دم توڑ دیں. بھائی اتنا کیجئے گا کہ پہلے تو اماں کو سلام کیجئے گا، ہماری ماں سے کہیے گا کہ ہم نے سلام کہا تھا، اور دوسری گزارش یہ کہیے گا کہ اماں ہم نے پانی نہیں پیا ہے، اماں ہم نے پانی نہیں پیا ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو ہماری سوکھی ہوئی زبانوں کو دیکھ لے. اے اماں ہم پیاس سے شہید ہو گئے، ماموں پہ جان قربان کر دی. ٹھہرے، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، دو ماموں ہیں جو اپنے بھانجوں کے جنازے لا رہے ہیں. اب تک جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، اور جب حسین علیہ السلام کسی شہید کے لاشے کو خیمے میں لائے ہیں تو سب سے پہلے بیویوں کے آگے آگے زینب ہوتی تھی، مگر جب اونو محمد کا لاشا آیا تو اب زینب آگے نہیں ہے. شاید زینب کو یہ احساس ہو کہ کہیں بھیا کو شرمندگی نہ ہو. اے زینب تیرے پیارے مارے گئے. اور وہی زینب جو اپنے لاڈلوں کے لاشے کو لینے کے لیے آگے نہ تھی، جب اکبر کا لاشا آیا تو زینب دوڑ کے لپٹ گئی. ہائے میرے لال علی اکبر. دونوں بچے نہیں ہیں، دونوں بچے دنیا سے جا چکے. ماں نہیں ہے، ماں نہیں ہے، ماں نہیں ہے. معلوم کیا فضا زینب کہاں ہے؟ تو فضا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادے زینب سجدے میں ہے، زینب سجدے میں ہے، اور آواز دے رہی ہے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. بس اب روایت سن لیں، بس عیب ہو چکے، آپ رو چکے، بس ایک روایت سن لیں. جب حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے سفر اختیار کیا تو سب حسین سے ملے، مگر قافلہ جب چلنے لگا تو عبداللہ اونو محمد کے باپ بھی حسین سے ملے اور لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے. اور جب قافلہ چلنے لگا کچھ دور چلا تھا کہ عباس دلاور کہتے ہیں مولا ایسا لگتا کوئی دوڑا ہوا آ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے ہمارے پیچھے. قافلے کو روکا گیا، گرد کا دامن چاک ہوا. عباس اور حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ آ رہے. حسین رہوار سے زمین پر تشریف لائے، عبداللہ کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا، اور جیسے ہی عبداللہ قریب آ گئے عبداللہ دوڑ کے حسین سے لپٹ گئے اور لپٹ کے دیر تک روتے رہے اور ایک جملہ کہتے تھے حسین تم امام وقت ہو، مصلحت کو تم بہتر جانتے ہو. حسین میرا دل کہتا ہے کہ اب تم واپس نہیں آؤ گے. اے حسین میں کیسے تمہیں رخصت کر دوں، ارے میرے شہزادے میں تجھے کیسے جانے دوں. عبداللہ دیر تک لپٹ لپٹ کے روتے رہے. حسین نے سمجھایا، حسین نے تسلی دی. عبداللہ روتے ہوئے مدینے کو واپس چلے گئے، مگر جب عبداللہ کو پتا چلا کہ حسین مکے پہنچ گئے تو عبداللہ مکے آئے. اب تک اونو محمد عبداللہ کے پاس ہے، اور جب مکے سے قافلہ چلا تو عبداللہ کا پھر وہی برا حال تھا، روتے روتے. 70 برس سے اوپر عبداللہ کی عمر ہے، برا حال تھا روتے روتے. بس اب تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ نے جب بیویاں ہماریوں میں بیٹھ گئی
تو عبداللہ روتے ہوئے آگے بڑھے. دونوں بچوں کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں اور آگے آئے, اور عبداللہ نے اونو محمد سے کہا بیٹا اپنے ماں کی محمل تلاش کرو. اونو محمد نے ماں کی محمل کو دیکھا اور بابا سے کہا بابا یہ ہمارے اماں کی محمل ہے, اس اونٹ پہ اماں سوار ہے. بس عبداللہ آگے بڑھے. عبداللہ نے ناقہ محمل سے سر ٹکا دیا اور دیر تک روتے رہے. محمل سے ایک آواز آئی, عبداللہ تم میرے شوہر ہو, اگر کہو گے تو زینب اتر آئے گی مگر زندہ نہ رہے گی. تمہارا حکم ماننا مجھ پہ واجب ہے, مگر تمہیں یاد ہوگا کہ میرے بابا نے عقد کے وقت یہ شرط کی تھی کہ اگر حسین جب سفر اختیار کرے اور زینب جانا چاہے تو عبداللہ منع نہ کرنا. تم روکو گے تو میں اتر تو آؤں گی مگر زندہ نہ رہوں گی. میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تاریخوں میں لکھا ہے کہ زینب 2 مرتبہ ہر روز اپنے گھر سے حسین کی زیارت کو آیا کرتی تھی. صبح کو حسین کی زیارت کرتی تھی, شام کو زیارت کرتی تھی. عبداللہ میں حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی. ارے میرا بھیا جا رہا. عبداللہ نے زینب کی گفتگو کو غور سے سنا. سننے کے بعد محمل سے سر کو ہٹایا اور اب فرماتے ہیں علی کی جائی, علی کی بیٹی ثانیہ زہرا, میں تمہیں روکنے کے لیے نہیں آیا. میں تمہیں روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ ایک احساس دلانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر حسین پہ کوئی مصیبت کا وقت پڑ گیا تو تمہارے پاس قربانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اے زینب ان دونوں بچوں کو لیتی جاؤ اونو محمد کو. جب حسین پہ کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا, ایک کو میری طرف سے قربان کرنا. راوی کہتا ہے جب لاشیں آئی تو زینب سجدے میں تھی. زینب نے سجدے سے سر اٹھایا. فضا نے کہا بی بی حسین بلا رہے ہیں. اور اب جو زینب آئی تو دونوں جنازے رکھے ہوئے تھے. زینب دونوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی, آواز مدینے کا رخ کیا, اے عبداللہ ایک کو تمہاری طرف سے قربان کر دیا, ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیا. ہائے میرا بھائی نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر فصلی علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنا والثروہ وعلی مرض المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحہ وعلی احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ وعلی اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرۃ والرحمہ وعلى مسافر المؤمنین والمؤمنات بالرد الى اوطانہم سالمین غانمین بمحمد وآلہ الطاہرین. ماتم حسین.